ملک عربی زبان کا لفظ ہے۔ ان کے ہاتھ بہت نرم ہوتے تھے، اسی وجہ سے ان کو ملوک بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی نرم و نازک کے ہیں، اور بعد میں یہ لفظ ملوک سے بگڑ کر ملک کہلانا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ تیل کے پیشہ سے منسلک تھے اور بادشاہوں کے درباروں میں جا کر تیل کی سپلائی کیا کرتے تھے۔ تیل کا کاروبار کرنے کی وجہ سے ان کو تیلی بھی کہا جاتا تھا۔ تیلی کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ تالیکا یا تل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بیجوں سے بھرا ہوا تیل کے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا تعلق بابا ہسو کی نسل سے ہے، جنہوں نے تیل نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا اور تاریخ میں پہلی بار بیجوں سے تیل نکالا۔ ان کی روایات کے مطابق ان کے آباء و اجداد لقمان کو بائبل کے بادشاہ ڈیوڈ کے پاس گرفتار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لقمان نے تیل نکالنے کا پیشہ اختیار کیا۔ نعمان کے آباء و اجداد حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا ہسو لقمان کی اولاد میں سے ہیں۔ مسلمان تیلیوں نے اپنے آپ کو ہندو تیلیوں سے ممتاز رکھنے کے لیے ملک کا لقب اختیار کیا، کیونکہ عرب اور افغان سلاطین اپنے ساتھ ملک کا لقب اعزاز کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مسلمان تیلیوں نے اپنے آباء کی نسبت سے اس لقب کو اختیار کیا، جبکہ ہندو تیلی ملک کی جگہ ساہوکار کا لقب استعمال کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی فتح کے بعد ان راجپوتوں کو چن چن کر سزائیں دی گئیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان راجپوت قبائل کے خاندان جان بچانے کے لیے اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں روپوش ہو گئے اور اپنی شناخت بدل کر تیل نکالنے کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ تیلی نہ تو کوئی قوم ہے اور نہ ہی کوئی قبیلہ، بلکہ تیل تو ہر قوم اور ہر قبیلہ نے نکالا تھا۔ جس نے تیل نکالنے کا پیشہ اختیار کیا وہ تیلی کہلوایا۔ مسلمان تیلی ملک، جبکہ ہندو تیلی ساہو بن گئے۔ بھارت میں مسلمان تیلیوں کو ملیچ یا غیر ہندوستانی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ زیادہ تر مسلمان تیلی عرب، ترک اور افغان حملہ آور فوجوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، اور ان کے آباء و اجداد نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت بھی کی تھی۔ یہ ایک امن پسند اور محنتی قوم ہے۔ بھارت میں بیشتر تیلی اب بھی ہندو مت مذہب میں تعلق رکھتے ہیں، تاہم پاکستان میں زیادہ تر تیلی مسلمان ہیں۔ انگریز ہندوستان سے بیجوں کا تیل ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں کے ذریعے برطانیہ لے جاتی تھی، کیونکہ خالص بیجوں سے حاصل کردہ یہ تیل قدرتی اور صحت بخش تھا۔ اس دور میں بہت سی دوسری ذاتیں اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر اس پیشے سے منسلک ہو گئیں۔ 1940 کی دہائی میں بنسپتی گھی کی آمد کے ساتھ اس پیشہ کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اس کی جگہ دوسرے پیشوں نے لے لی۔ زیادہ تر تیلی اس قدر صاف رنگت اور کھڑا نین رخش رکھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے کسی پٹھان کو دیکھ رہے ہوں، جس سے ایک بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ماضی میں ان لوگوں کا تعلق اونچی ذات کے لوگوں سے رہا ہے۔ ان کی عورتیں بھی گورے رنگ کی اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ لازمی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یا اس سے پہلے ہنو گجروں کے ساتھ برِ صغیر میں آئے ہوں گے۔ تیلیوں کی بیشتر گوتیں راجپوت ہونے کی دعوے دار ہیں۔ تیلیوں کی 53 سے زائد گوتیں ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد راجپوت گوتوں کی ہے۔ تیلی راجپوت گوتوں میں پنوار، چوہان، کھوکھر، بٹی، تور، راٹھور، جوہیا اور گہلوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ تیلیوں کی ایک مشہور گوت تھہیم بھی ہے، جو کہ دراصل عربی النسل لوگ ہیں۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تھا، جن کا پیشہ اونٹوں اور مویشیوں کی تجارت تھا۔ محمد بن قاسم کی افواج میں بنو تمیم قبیلے کے لوگ بھی ہندوستان آئے اور بعد ازاں یہ لوگ بھی اسی پیشے سے منسلک ہو گئے۔ تیلی گوت کے لوگ اس پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی پیشے یعنی مویشیوں کی تجارت سے بھی وابستہ رہے۔ آج بھی ان کی بہت بڑی تعداد مویشیوں کے بیوپار کرتی ہے۔ پاکستانی سیالکوٹ، گجرانوالا اور نارووال کے اضلاع میں عوام تیلی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ امید ہے دوستو تیلیوں کے بارے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اب تک کے لیے دلچسپ معلومات چینل میں اتنا ہی۔ بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔